بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کی بنیاد پر مجنو کہا گیا۔ وہی لوگ جو آپ کے امانت دار ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کہنے والوں نے کسی نے مجنو کہا، کسی نے کہا کہ ان کی عقل چلی گئی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ آپ مجنو نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جاہلانہ باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ کسی کے دیوانہ کہنے سے آپ کا اجر کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کی باتیں برداشت کرنے اور رسالت کے احکامات کو پہنچانے کی وجہ سے آپ کا اجر بہت بڑھ رہا ہے۔ لأجرا غیر ممنون، آپ کو اللہ کی طرف سے جو ثواب عطا ہو رہا ہے وہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے جس ثواب کا وعدہ فرمایا وہ ختم نہ ہونے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو دنیا کے اندر جتنی برائیاں تھیں وہ برائیاں جاری رہتیں، برائیاں ختم ہوئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے۔ اور اصول یہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلی، جو آدمی کوئی نیکی کا کام کر جائے تو جتنے لوگ اس نیکی کو کرتے رہیں گے تو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا جب تک دنیا میں خیر کے بھلائی کے کام ہوتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر اللہ کے ہاں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی کا اللہ نے یہاں آیت میں وعدہ کیا کہ نہ ختم ہونے والا اجر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اچھے اخلاق، ایک ہوتا ہے بہترین اخلاق، ایک ہوتا ہے بہترین اخلاق کے اعلیٰ معیار،
اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ گواہی دیتا ہے۔ آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ کے اخلاق تو اخلاقوں میں سب سے بہترین اخلاق جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ نے نہ تو کبھی یہ کہا کہ انس آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام تیز مزاج واقع نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز مارا بھی نہیں ہے، نہ کسی خادم کو مارا، نہ عورت کے اوپر کبھی ہاتھ اٹھایا، نہ آپ نے کبھی حق تلفی کرنے والے سے بدلہ لیا۔ روایتوں میں تو آتا ہے کہ یہودی نے بھی آپ کے گھر میں جب قیام کیا اور اس نے آپ کا بستر خراب کیا، آپ علیہ السلام نے تو اس کے گندے بستر کو اپنے ہاتھ سے دھویا۔ بہرحال اللہ نے گواہی دی کہ اے نبی آپ مایوس نہ ہو، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، فکر نہ کریں۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے بہترین معیار پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بہت جلد دیکھ لیں گے اور یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا۔ جو لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حقیقت میں پاگل پن ان کے دماغ پر سوار ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اے نبی آپ راہ راست پر ہیں اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ گویا کہ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا ہے آپ اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں، اللہ آپ کے بہترین اخلاق کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا لوگ آپ کے بہترین اخلاق کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ان آیات میں یہی تسلی کے الفاظ اللہ نے نازل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین جان لیں تمہارے لیے، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا معیار کیا تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پالی ہے۔